حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر درخت ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو حق تعالی شانہ جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ۔ حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر اور فضیلت۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینا کی مسجد میں حاضر کہ دو شخص، ایک انصاری اور ایک تقفی حاضر خدمت اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور ہم کچھ دریافت کرنے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کرو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادہ سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب، اور طواف کے بعد 2 رکعات پڑھنے کا کیا فائدہ، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب، اور عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے تو تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور سے پورا گندا بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کر دیا۔ میرے بندو جاؤ بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہے، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلہ ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈوانے میں ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ اثر نو اعمال کر کے تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے، لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی حج مبرور ہو جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ لبیک اس ندا کا جواب ہے جو اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ میں گزر چکا ہے۔ اس لیے جیسا کہ حاکم کی پکار پر دربار کی حاضری میں امید و خوف کی حالت ہوتی ہے، ایسا ہی حال ہونا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی بداعمالیوں سے حاضری نہ ہو۔ مطرب بن عبداللہ عرفات کے میدان میں دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان سب کو میری نحوست کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ بکر مزنی کہتے ہیں ایک بزرگ عرفات کے میدان میں حجاج کو دیکھ کر کہتے تھے کہ مجھے خیال ہو رہا ہے کہ میں اگر نہ ہوں تو ان سب کی مغفرت ہو جاتی۔ حضرت علی زین العابدین
عاملین نے جب حج کے لیے احرام باندھا تو چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر کپ کپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہیں کہی، تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہا جائے، یعنی تیری حاضری معتبر نہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو غشی آ گئی اور اونٹنی پر سے گر گئے۔ اس کے بعد جب لبیک کہتے یہی حال ہوتا، سارا حج اسی طرح پورا کیا۔ حضرت احمد کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان کے ساتھ حج کو گیا، جب احرام باندھنا شروع کیا تو انہوں نے لبیک نہ کہی، یہاں تک کہ ہم 1 میل چلے۔ اس کے بعد غشی آ گئی، جب غشی سے افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ احمد، حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر کم کیا کرے، اس لیے کہ جب آدمی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کی ارشاد فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کی بناؤں پر حق تعالی شانہ اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا کہ میں اس ظالم کا ذکر لعنت سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سلیمان نے کہا کہ احمد مجھے یہ بتایا گیا کہ جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لا لبیک، تیری لبیک مقبول نہیں جب تک ان ناجائز امور کو نہ چھوڑے۔ ترمذی شریف حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز و بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے رکھے اور اپنی آرزوؤں کو پورا ہونے کی امیدیں باندھے رہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے لطف و کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ اس کا فضل اور کرم ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرہ کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا، وہ کہنے لگا چچا جان آپ کو لا لبیک کہا۔ کہنے لگے کہ بیٹا تو نے بھی سنا؟ اس نے کہا جی میں نے بھی سنا۔ اس پر شیخ روئے اور کہنے لگے بیٹا میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا ہوں جو آج تم نے سنا ہے، پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، شیخ نے کہا کہ بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں اور اس کے سوا کون میرا ہے جس کے پاس جاؤں؟ میرا تو کام اور کوشش یہی ہے کہ وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے، میرا کام عبادت کرنا ہے اور حکم کی پاسداری کرنا ہے، اور مجھے یہ زیبا نہیں دیتا کہ لا لبیک کی وجہ سے میں کسی اور در کو اختیار کر لوں۔ اتنی بات کی وجہ سے کہ وہ لا لبیک کہتا ہے، شیخ رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد لبیک کہی تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن زن رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی مغفرت کرے، حجاج کرام کی طوفیل میں، حاجیوں کی طوفیل میں، اور وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی عامت المسلمین کی پورے کائنات کے مسلمانوں کی مغفرت کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی دلی آرزو اور مقاصد میں کامیابی عطا کرے۔